اللہ رب العالمین ایم ڈاٹ علی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہماری مہمان شخصیت مقرر شیریں بیاں فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سید سبطین شاہ حیدر قادری رضوی خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ، ہمارے اس ربیع الاول شریف کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، آپ کی محبتوں کا آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ عید میلاد النبی منانے کا مقصد اور ہمیں اس دن سے کیا سبق ملتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے مدثر بھائی، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مدعو کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے اس حوالے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے لیے صرف نبی نہیں بلکہ رحمت، شفقت، کامیابی اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو میلاد شریف کا یہ جو مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم جو عشاقان رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار خوشی منا کے کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں درود و سلام کی محافل کو سجایا جاتا ہے، سیرت رسول کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے یہ محبت کی تجدید کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میلاد شریف کے منانے کا مقصد شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ جلسے نکالیں، جلوس نکالیں، درود پڑھیں، سیرت کا بیان ہو، تو اس انداز کو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم جیسے بھی کریں وہ بالکل جائز امر سمجھا جائے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ سوالات اور اعتراضات پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور ایک مومن کا اپنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ قرآن بھی اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو اس آیت کے تحت بہت سارے مفسرین نے، بالخصوص علامہ علوسی علیہ رحمہ، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر بہت سارے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں جو فضل اور رحمت ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی خوشی مل رہی ہے، کوئی رحمت مل رہی ہے، کوئی فضل ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا، بنیادی طور پر میلاد شریف منانے کا مقصد یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں۔ پھر اس میں طریقے مختلف ہوتے ہیں، کوئی گلیوں کو سجاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے۔ تو مقصد صرف کیا ہے کہ محبت کی تجدید کا اعلان کرنا۔ کیا یہ صرف گھروں کو سجانا ہی یہاں تک رہ گیا، یا اس سے آگے بڑھ کر ہمارے عملی زندگی میں بھی ہمیں سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ جی ماشاءاللہ مدثر بھائی، بہت ہی آپ نے خوبصورت یہ سوال کیا ہے کہ کیا میلاد شریف کے اوپر صرف گلیوں کو سجا لینا اسی کو محبت کہتے ہیں، صرف جلسے جلوس نکالنا اس کو محبت کہتے ہیں؟ تو نہیں، میلاد شریف کے مہینے کے اندر ویسے تو سارا سال ہی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بالخصوص جب میلاد شریف آتا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، تو اس میں گلیاں سجانا، جلسے جلوس نکالنا، یہ تو ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ صرف گلیاں سجانے سے، جلسے جلوس نکالنے سے ہی اس کو ہم پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ ساتھ دل بھی سجایا جائے۔ دل کے اندر بھی وہ چیز ہماری ہونی چاہیے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے حبیب نے دیا ہے وہ ہم من و ان اسی طرح سر تسلیم خم کریں، اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ہمیں فی الفور اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد کے جو پس منظر چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب کن خوبیوں کی بنا پر کیا جاتا ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ تو 40 سال کے بعد شروع ہوا،
آپ نے اعلان نبوت اعلان نبوت 40 سال کے بعد بعد فرمایا ہے۔ اب حضور کی پہلے کی جو زندگی ہے، سبحان نبی اللہ، پاک کا بچپن ہے، اللہ حضور کی جوانی ہے، کیا بات، اب اس پورے سنیریو کو اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار، جو اخلاق، جو کریکٹر ہے نبوت سے پہلے کا، سبحان اللہ، وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کردار کی بیس کے اوپر آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لقب دیا گیا ہے، یہ کسی قبیلے نے نہیں دیا، اللہ، کسی حکومتی لیول کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا، کیا یا بات کسی خاندانی بندے نے نہیں دیا، یہ ان لوگوں نے لقب دیا ہے کہ جو سرداران قریش ہیں، جو مکے کے بڑے بڑے کافر ہیں، کیا بات ان ہے، لوگوں نے آپ کے کردار کو ملاحظہ کیا اللہ، اور کردار کو دیکھ کر پھر آپ کو صادق اور امین، اور پھر اس کے بعد جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نبوت کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کردار لوگوں کے سامنے ہے، نبوت سے پہلے کا بھی، بلکہ سبحان اللہ، نبوت سے 5 سال پہلے جب جناب ذی وقار یہ معاملہ حجر اسود کا آیا نصب کرنے کا، تو اس کے اوپر بھی جو ثالث کے طور پر جس ذات کو منتخب کیا جاتا ہے سبحان وہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو یہ وہ نبی پاک کا اخلاق، حضور کا کردار ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں معاملات کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، اللہ، عبادات کی بات کیا ہو، بات ہے، اخلاق کی بات ہو، کیا حسن بات ہے، عدل کی بات ہو، رحم کی بات ہو، کیا بات ہے، تو یہ ایک ہی شخصیت ہے، حاذا الامین ردینا حاذا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ لوگ اپنی امانتیں بھی اس وجہ سے رکھاتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتی ہے، دیانتداری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر پھر لوگ آپ کو انت صادق و امین ان کے کیا بات ہے، خوبصورت القاب سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تعلیمات سے بہت دور ہیں ہماری نسبت۔ اگر ہم باہر کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں عدل میں، انصاف میں، امانتوں میں، تو ہم بہت زیادہ ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اس پہ ذرا روشنی فرمائیے گا۔ جی مدثر بھائی، اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں بھی اکثر اس چیز کو فیس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ جو لبرلزم ہے، یہ جو بعض حضرات ہیں وہ ہمارے اوپر اس چیز کو لے کر بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ یورپ کنٹریز کو دیکھ لیں، وہاں کے اوپر جو اخلاقیات کا لیول ہے بہت ہائی ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت کا داعی کہتے ہیں، تو یہ اخلاقی طور پر بہت زیادہ پستی کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ اصل چیز وہ جو یورپ کنٹریز ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ ہم نے صرف پڑھا ہے، ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہمیں صرف سوکھے ناروں کے اوپر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بس بیٹھے بٹھائے ہمارا سارا کام ہو جائے۔ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھا ہے تو ان کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا امپلیمنٹ اپنے اس ملک کے اندر کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ تھا، ہمارا ورثہ ہمارا تھا، وراثت ہماری تھی، لیکن لے وہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی پڑھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو، پڑھیں نا، مطالعہ کریں، حضور کی زندگی کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ذیشان روز ازل تک جناب والا سنہری حروف سے لکھے جانے والا ہے، کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن نبی کی اخلاق کریمانہ کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں تک انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور وہ جناب والا احادیث طیبات اس کے اوپر بھری پڑی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا رویہ، کیا سلوک ہے، بلکہ یہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے، اس کا حق کم کرے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے کے خلاف حجت ہوں گا۔ اس حد تک حضور نے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی کا رویہ، تو یہ حضور کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن خلق ہے کہ جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم حضور کے واقعتاً سچے غلام ہیں تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ سیرت نبی کا وہ کون سا پہلو جسے آج کے نوجوان کو اپنانا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، سیرت نبی بھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نمایاں پہلو ہے وہ اخلاقی ہے، اللہ، کوئی شک نہیں، جو سب سے بہترین اور نمایاں پہلو ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا ان من خیارکم خیارکم اخلاقاً، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو یہ سب سے نمایاں پہلو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر جناب والا سکون آئے، اطمینان آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے دل کے اندر ایمان کی جو دولت ہے اس کی حلاوت محسوس کی جائے، ہم چاہتے ہیں جی کہ ہماری زبانوں کے اوپر درود و سلام رہے، ہماری زبانیں درود و سلام سے معطر رہیں، تو پھر ایک ہی چیز ہے کہ جو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر جمع کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کردار۔ دیکھیں دعوت سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اگر کسی کو دعوت دینی ہے نا تو اس سے پہلے ہمیں اپنے کردار کی طرف نظر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اخلاق کو دیکھنا ہوگا، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم بات کریں تو وہ سیدھی دل کے اوپر اللہ کیا بات ہے۔ تو اخلاق اعلیٰ ہوگا، کردار اچھا ہوگا، تو ہمارے جتنے بھی آج کے نوجوان ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین رول ماڈل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر چونکہ ایونٹ ہوتا ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو عید میلاد النبی پر ہمارا یہ ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف دن منانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ اس بارے میں روشنی فرمائیں۔ جی اس حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو دن ہے، خاص کر 12 ربیع الاول شریف کا دن، ویسے تو میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے نا کہ سارا سال کے 365 دن وہ ایمان والا ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ ہماری جو سانس اندر جا رہی ہے اور جو سانس باہر آ رہی ہے، اس ایک ایک سانس کے اوپر جناب ذی وقار محبت رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ بندہ ایمان والا خارج ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو میلاد شریف کا جو دن، خاص کر 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہے، تو صرف اس دن چراغاں کرنا، اس دن جناب ذی وقار اپنی خوشی کا اظہار اس لیول کے اوپر لے جانا کہ آپ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور پھر شومی قسمت بد قسمتی سے میں بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ اس بات کو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی دیکھیے، میلاد شریف کے جلسے جلوس نکالنا یہ حضور کے ساتھ محبت کی عملی دلیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی سیرت کو اپنانا اور حضور کے فرامین پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، فرض اور واجب ہے۔ مثال کے طور پر نماز لے لیں، بالکل صحیح، تو ہم جلسے جلوس تو نکالتے ہیں، لیکن اس دن کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں۔ یہ دیکھیں میں بھی جاتا ہوں، آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح تہجد کے ٹائم پہ کیک تو کاٹے جاتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ جلسے جلوس تو نکالے جاتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز معاذ اللہ بہت سارے افراد کی قضا ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو وہ سارا دن جو ہے وہ نماز کا چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ میلاد شریف کا دن صرف عملی خوشی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی نبی پاک کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کا نام اصل محبت یہ ہے۔ اتباع رسول، سنت رسول اور اطاعت رسول کے اندر شریعت کے تمام امور کو بجا لانا، اس کو حقیقی معنوں میں خوشی کا اظہار کرنا کہتے ہیں، اور یہی حقیقی معنوں میں محبت کا ثبوت بھی ہے۔ سبحان اللہ کی روزمرہ زندگی میں ان کی سیرت کو اور ان کی سنتوں کو بھی اپنانے کا حکم ملتا ہے، اس بارے میں روشنی فرمائیے گا۔ جی اس حوالے سے گزارش یہی کروں گا کہ بالخصوص ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے، جی تو دیکھیں جو نوجوان ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوان اگر نیک نیتی کے ساتھ اور اعلیٰ کردار کے ساتھ عمل کرے گا تو قومیں پروان چڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے، نوجوان جو ہے نا وہ شریعت سے ہٹ جائے، سنت رسول کی پیروی کو چھوڑ دے گا، تو پھر قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی پاک کی تمام سیرت کو دیکھیں، حضور کی جو سیرت ہے وہ کسی ایک فرد واحد کے لیے اللہ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، وہ تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو ہمارے ہر شعبے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخروئی حاصل کریں، دین اور دنیا کی بھلائیاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پہ اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔
چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ تجارتی معاملات ہوں، چاہے وہ معیشت کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کا ہو، تو جس ٹاپک کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پریکٹیکلی کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آخر میں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ سنت رسول اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جب تک ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو نہیں چلائیں گے، ہم کسی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہم میدان عمل کے اندر سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر بلند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر واپس اپنے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں واپس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر آنا ہوگا اور حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر مجھے بہت زیادہ ہر بار میرا دل دکھتا ہے کہ جو شخص سارا سال نماز نہیں پڑھتا، وہ ربیع الاول کے موقع پر آ کر پوسٹ شیئر کرنا، عجیب و غریب گفتگو کرنا، اور پھر آج کل معاذ اللہ کچھ خرافات کچھ ایسی آ گئی ہیں، اس بارے میں روشنی فرمائیے گا۔ جی، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس میں بھی ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری بہت زیادہ سستی ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ورک نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے گزارش کی ہے اس حوالے سے بھی کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے بھی امور ہیں میلاد النبی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ سارے مستحبات میں آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، اور ہم جتنی زیادہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ بہت ساری ایسی خرافات میلاد شریف کے دن بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد و خواتین کا اختلاط یہ بالکل قطعاً شریعت کے اپوزٹ ہے، اور اسی طرح پھر ڈول باجا اور گانا، یہ ساری چیزیں معاذ اللہ یہ بھی دور دور تک اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر پھر جو ہے نا وہ لبرلزم اور یہ جو ینگ بلڈ ہے، یہ جو ابھی تازہ خون ہے، جس کو جناب ذی وقار کبھی کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے، کبھی کوئی اڈاپٹ کر، تو اغیار کی تو کوشش یہ ہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اس دین کو معاذ اللہ پستی کی طرف دھکیلا جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ یہ دین انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو یہ کبھی ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم بھی اپنی طرف سے اس میں حصہ ڈالیں گے اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ میلاد کے جلسے جلوس سے زیادہ ضروری نماز ہے، اللہ کیا بات ہے، اس دن آپ قرآن پڑھیں، اس دن آپ نماز کی پابندی کریں سارا سال، لیکن وہ دن تو خصوصی طور پہ نا، وہاں تو پھر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کروں گا، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی تو مغفرت فرما دی گئی ہے، تو پھر اتنی عبادت کیوں؟ کیا بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر بھی نہ ادا کروں، میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم ان کے میلاد شریف کے دن کیا بات ہے اگر نماز چھوڑ دیں، گلیوں کے اوپر سجاوٹ کے اوپر اپنا ٹائم سارا صرف کر دیں، تو میں یہ سر عام یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی اس دن سجاوٹ نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، اگر جلسے جلوس میں نہیں جانا چاہتا تو ضروری نہیں ہے، یہ تو محبت کا اظہار ہے نا، یہ جس کا دل چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کروں کہ میرے آقا کی ذات ایسی ہے، حضور آ گئے ہیں، تو یہ تو ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میری محبت کا خوشی کا اظہار ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس خوشی کے اظہار کے پیچھے اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے بہتر تھا کہ آپ نماز کی پابندی کرتے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے، گھر بیٹھ کے درود و سلام کا ورد کرتے، تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اگر آپ صرف میلاد اس چیز کا نام سمجھتے ہیں، چراغاں کر لیا جائے، گلی محلوں کو سجا لیا جائے، جلسے جلوس میں آپ نے جناب ذی وقار شرکت کر لی، لنگر کھا لیا تو بس بات ختم ہو گئی، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ میلاد شریف کے دن لوگوں کو جمع کرنا اور درود و سلام پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور لنگر نیاز پیش کرنا یہ باعث اجر و ثواب کا کام ہے، تو یہی میلاد ہے، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم حضور کی سنت کو اپنائیں، نماز، روزہ، قرآن کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت آپ نے
مختصر وقت میں علمی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری مہمان شخصیت حضرت علامہ مولانا سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت جناب مفتی سید سبطین شاہ حیدر قادری رضوی خطیب جامعہ مسجد گلزار مدینہ آج کے ہمارے مہمان بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ربیع الاول کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملیں گے آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پوڈ کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔